امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قومی سلامتی کمیٹی سے ملاقات، ایران کی نئی تجاویز پر غور۔ امریکی صدر نئی تجاویز سے خوش نہیں، برطانوی خبر ایجنسی کا امریکی عہدیدار کے حوالے سے دعویٰ۔ جوہری پروگرام پر واضح موقف نہ ہونے پر اظہار تشویش۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ نے واضح کر دیا، ایسی ڈیل قبول نہیں جس کے تحت ایران ایٹمی ہتھیار بنائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاکرات کی درخواست کی ہے، جس پر غور کر رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کا دعویٰ، عباس عراقچی کی ماسکو میں روسی صدر سے ملاقات، سپریم لیڈر کا پیغام بھی پہنچایا۔ ولادیمیر پوٹن کی امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی پیشکش۔ ایران کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات جاری رکھنے کا عزم، جارحیت کے خلاف ڈٹ جانے پر ایران کو خراج تحسین۔ عوام کے لیے نئی خواہشات کا اظہار۔ امریکی فوج نے ایک اور جہاز کو ایرانی بندرگاہ کی طرف جانے سے روک دیا۔ سینٹ کام نے ناکہ بندی کے دوران روکے گئے 2 جہازوں کی تصاویر جاری کر دی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایران کی جانب سے آبنۂ ہرمز کھولنے کی شرائط کو مسترد کر دیا۔ کہا، آبنۂ ہرمز پر فیس عائد کرنے کی کوشش ناقابل برداشت ہے۔ ایران کو فیصلہ کرنے کا حق نہیں کہ عالمی بحری گزرگاہ سے کون گزرے گا۔ آبنۂ ہرمز کی بندش پر اقوام متحدہ کا ہنگامی اجلاس۔ UN سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کا عالمی گزرگاہ فوری کھولنے کا مطالبہ۔ کہا، کوئی ٹول ٹیکس قبول نہیں، عالمی معیشت کو سانس لینے دیں۔ ایرانی مندوب نے امریکی ناکہ بندی غیر قانونی قرار دے دی۔ ایران پر دوبارہ حملہ نہ ہونے کی ضمانت مانگ لی۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا آبنۂ ہرمز میں رکاوٹوں پر اظہار تشویش۔ اقوام متحدہ میں ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے کے نفاذ سے متعلق کانفرنس۔ ایران کے نائب صدر منتخب ہونے پر امریکہ کا اظہار برہمی۔ امریکہ اور ایرانی مندوبین کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ۔ امریکی نمائندے کرسٹوفر نے ایران کا انتخاب ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدوں کی توہین قرار دے دیا۔ ایرانی نمائندے رضا نجفی بولے، امریکہ دنیا کی واحد ریاست ہے جو ایٹمی ہتھیار استعمال کر چکی ہے۔ آبنۂ ہرمز کی مسلسل بندش سے معیشت پر انتہائی منفی اثرات۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ۔ برینٹ 109 WTI $97 فی بیرل سے تجاوز کر گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں منفی رجحان، کاروبار کے دوران 1000 سے زائد پوائنٹس کی کمی۔ 100 انڈیکس 1,69,000 کی سطح کھو بیٹھا۔ صدر آصف علی زرداری کا دورہ چین۔ صوبہ ہنان میں ماؤ زے تنگ کے آبائی شہر شاوشان کا دورہ۔ پیپلز کانگریس کی سینئر رہنما جی یونگ کی جانب سے استقبال۔ صدر مملکت کا چین کے انقلابی رہنما کو خراج عقیدت، مجسمے پر پھول چڑھائے۔ ماؤ زے تنگ میموریل میوزیم کا بھی دورہ کیا۔ بانی پی ٹی آئی، عمران خان کی آنکھ کے پروسیجر کا چوتھا مرحلہ مکمل۔ ڈاکٹرز نے بینائی پہلے سے بہتر قرار دے دی۔ پیمز اسپتال سے دوبارہ ڈیالہ جیل منتقل۔ پیمز انتظامیہ کے مطابق مریض کو گزشتہ روز anti-VEGF انٹراویٹریل انجیکشن کی چوتھی ڈوز دی گئی۔ میڈیکل پروسیس سے قبل بانی پی ٹی آئی کی رضامندی حاصل کی گئی۔ لاہور سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش۔ جعفر آباد میں مٹی کے طوفان کے بعد موسلا دھار بارش سے تباہی، درخت اور بجلی کے کھمبے گر گئے، خاتون سمیت 4 افراد زخمی۔ سکھر میں بارش کے ساتھ ہی مواصلاتی نظام بھی معطل، سیپکو کے متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان مشترکہ فوجی مشق شیک ہینڈز 2 کا آغاز۔ تربیلا میں 2 ہفتوں پر مشتمل انسداد دہشت گردی مشق کا افتتاح۔ پاکستان آرمی کے SSG کمانڈوز اور سری لنکا کے اسپیشل فورسز سے شریک۔ مشترکہ تربیت سے پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور باہمی تعاون میں اضافہ ہوگا۔ برطانوی شاہ چارلس اور ملکہ کمیلا وائٹ ہاؤس پہنچ گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ شاہ چارلس 4 روزہ دورے پر امریکہ کی 250ویں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ شاہ چارلس امریکی کانگریس سے خطاب بھی کریں گے۔ چھکوں چوکوں کی برسات، شائقین کرکٹ اسٹیڈیم میں میچز دیکھنے کو تیار۔ پاکستان سپر لیگ کے پلے آف میچز میں بھی تماشائیوں کو انٹری مل گئی۔ وزیر اعظم نے پلے آف میچز دیکھنے کے لیے شائقین کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت دے دی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کا اعلان۔ ایکس پر پیغام میں کہا، وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے، خوشی ہے، انہوں نے منظوری دے دی ہے۔ محسن نقوی کی شائقین سے میچز کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کی گزارش۔ کہا، ایندھن کا استعمال کم سے کم رکھیں تاکہ قومی کفایت شعاری مہم میں تعاون ہو۔ وزیر اعظم نے PSL پلے آف کے لیے نئے خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ اور پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیمیں آج کراچی میں پہلا کوالیفائر میچ کھیلیں گی۔ جیتنے والی ٹیم کو فائنل کا ٹکٹ ملے گا۔ ہارنے والی ٹیم کا ایلیمنیٹر 1 کے ونر سے مقابلہ ہوگا۔ ایلیمنیٹر 1 میں حیدرآباد اور ملتان کا مقابلہ 29 اپریل کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہوگا۔ ایلیمنیٹر 2 کا میچ 1 مئی کو کھیلا جائے گا۔